ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ماں کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، باپ کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا. اس بات کو ان احادیث سے سمجھیے. ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری خدمت کا سب سے بڑا حقدار کون؟ اب خدمت میں بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، اپنا سگا بیٹا بیٹی بھی ہے، اور اپنے ماں باپ بھی ہیں. تو عرض کی آقا میری خدمت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ یعنی کائنات میں ایسا شخص کون ہے کہ جو اس بات کا زیادہ مستحق ہو کہ میں اس کی خدمت کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری والدہ. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ماں کے بعد میری خدمت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ کون ایسا ہے کہ جس کی خدمت میں اپنی ساری زندگی گزار دوں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا تیری ماں. حالانکہ ایک دفعہ کہہ دیا تو کافی تھا. آقا علیہ السلام ایک دفعہ اپنی مبارک زبان سے جو جملہ نکال دے وہ امت کے لیے کافی ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. مگر ماں کی اہمیت، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ آقا علیہ السلام امت کو سکھا رہے تھے. دوسری مرتبہ فرمایا ماں. صحابی رسول نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خدمت کا سب سے بڑا حقدار کون؟ آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تیری ماں. چوتھی مرتبہ صحابی نے پھر پوچھا، سوال کرنے کا مقصد بتا رہا تھا کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کائنات میں سب سے زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے. تو جب چوتھی مرتبہ پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خدمت کا سب سے بڑا حقدار کون؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا باپ. تو محدثین نے لکھا 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے ماں کا تذکرہ اس لیے کیا، تاکید لگائی اولاد کو کہ ساری کائنات میں اگر سب سے زیادہ تمہاری خدمت گزاری کا کوئی حقدار ہے تو وہ تمہاری ماں ہے. مگر بدقسمتی سے آج اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے ماں نکرانی ہو. شادی کرنے کے باوجود بھی، گھر میں نکرانی رکھنے کے باوجود بھی اولاد اگر آج بھی آرڈر چلاتی ہے تو ماں پر چلاتی ہے. ایک بیٹا آیا، ماں یہ پکا کے دو، دوسرا کہتا ہے وہ یہ پکا کے دو، تیسرا کہتا ہے یہ پکا کر دیجئے، چوتھا کہتا ہے یہ پکا کر دیجئے. مگر ماں کبھی بھی انکار نہیں کرتی. یہ نہیں کہتی تیری بیوی ہے اس سے پکوا، یا گھر میں ماسی رکھی ہے اس کو بول دے. لیکن بیٹے نے جو بھی منہ سے نکالا ماں کہتی ہے ٹھیک ہے میں ابھی تیار کر دیتی ہوں. مگر اولاد نہیں سوچتی ہم ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جبکہ ماں کو شریعت نے کتنا بڑا مقام دیا. ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حج کرنا چاہتا ہوں مگر اسباب نہیں ہے، بہت دور ہوں، مکہ مکرمہ سے بہت دور سے آیا، اسباب نہیں بنتے، آ نہیں سکتا جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. اب اسباب ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جس طرح مسلمان پہلی شان و شوکت کے ساتھ حج کر سکتا تھا اب نہیں کر سکتا. جس طرح مسلمان پہلے لاکھوں کی تعداد میں سب سے زیادہ پاکستان کے مسلمان وہاں جا کر حج کر سکتے تھے، اب نہیں کر سکتے. کیوں؟ ماحول ہی ایسا بنا دیا، اسباب ہی ایسا بنا دیے. عرض کے آقا گھر بہت دور ہے، حج کے ایام میں اسباب نہیں بنتے کہ آ کر میں حج کروں، مگر دل تڑپتا ہے، دل مچلتا ہے. مکے کی محبت، پیار، عقیدت، احترام، حج کے ایام میں میرا دل تڑپ جاتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی حج کی سعادت دے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تیرے گھر میں تیری والدہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ماں زندہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر صبح اٹھ کر محبت کی نگاہ سے اپنی ماں کو دیکھ، اللہ تجھے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. وہاں نہیں آ سکتا نا، اسباب نہیں ہو رہے، حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے،
کہ آپ وہاں جا کر حج کریں، تو آقا فرماتے ہیں گھر میں حج کرو۔ گھر میں حج کیسے ہوگا جو کہ بغیر پیسے کے ہے؟ فرمایا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے محبت کی نگاہ اپنی ماں کے چہرے پر ڈالو، اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب گھر بیٹھے عطا کر دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بشارت اس صحابی کو ارشاد فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی موجود تھے، عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی اولاد دوبارہ دیکھے، فرمایا پھر دوسرے حج کا بھی ثواب دے گا۔ کہا اگر تیسری مرتبہ دے گے، فرمایا تیسرے حج کا بھی ثواب دے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اس دن اتنے جوش پر تھے، آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش پر تھا۔ ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک دن میں اپنی محبت کی نگاہ سے اپنی ماں کے چہرے کو 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ تب بھی 100 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، اللہ اطیب و اکبر، فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت پاکیزہ ہے، جس کا مفہوم یہ نکلا فرمایا اگر کوئی خوشبخت بیٹا صبح اٹھ کر اگر سارے دن میں بھی اپنی ماں کے چہرے پر 100 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالے گا تو میرا کریم رب اسے 100 مقبول حج کا ثواب ایک دن میں ہی عطا فرما دے گا۔ اب ایک دن میں اپنی ماں کو چہرے کو دیکھ کر جو شریعت جو اسلام ہمیں 100 حج کا ثواب عطا کر رکھا گئے، آپ سوچیں کہ وہی اسلام وہی دین ہمیں اپنے والدین کے حقوق کی کتنی پاسداری کا حکم بھی دے رہا ہے۔ جس ماں کو دیکھنے کا اتنا ثواب ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس ماں کی خدمت کریں، اس ماں سے پیار کریں، اس ماں سے محبت کریں، ماں کو رنج نہ پہنچائیں، ماں کو تکلیف نہ دیں، ماں کی خدمت گزاری میں ساری زندگی گزار دیں تو کیا اللہ کریم کچھ نہیں عطا کرے گا؟ جس ماں کو دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب گھر بیٹھے مل سکتا ہے تو اگر اولاد اس ماں کی خدمت کرے، پیار کرے، اس کی ساری زندگی خدمت گزاری میں گزار کر اپنی ماں کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یقیناً میرا رب کریم اس ماں کی خدمت کی وجہ سے اپنے اس بندے سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا قبر و آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ شرط یہ کہ اولاد دل سے اپنے ماں باپ کی